شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ میری پھپھو بے اولاد تھی۔ پھر اچانک میرے پھوپھا کی وفات ہو گئی۔ جوان پھپھو گھر میں تنہا تھی، اس لیے مجھے پھوپھا کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ شروع میں پھوپھا مجھ سے الگ تھلگ اور سارا دن خاموش رہتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں میں بے تکلفی بڑھنے لگی اور میں پھوپھا کے کمرے میں ہی سونے لگا۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا پھپھو میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی اور میرے اوپر جھک کر میری پھپھو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پھوپھا کی وفات یار میں اپنے والدین کے ساتھ دوسرے گاؤں سے ان کے گھر آیا تھا۔ پھوپھا اور پھپھو کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، پھر بھی پھوپھا پھوپھی دونوں نے اپنی ساری زندگی ایک دوسرے سے وفا کی اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ لیکن پھوپھا کے یوں اچانک چلے جانے پر پھوپھا بہت زیادہ غمزدہ ہو چکی تھی۔ میری ماں انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھی، لیکن پھوپھا تو وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ 3 دن میری امی نے پھوپھو کو سنبھالنے میں ہی گزار دیے تھے۔ میرے پھوپھا کی ملکیت میں بہت سی زمینیں تھیں جن سے انہیں ہر ماہ اچھی خاصی معقول آمدنی ہوتی تھی، اس لیے پھوپھا کے گزر جانے کے بعد مالی طور پر پھوپھو کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پھوپھو کی عمر 32 سال یا 34 سال کے قریب ہو چکی تھی اور ابھی شوہر کے بچھڑ جانے کا غم تازہ تھا اور وہ باقی کی زندگی پھوپھا کے نام پر ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے 3 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میری عمر اس وقت شاید 15 سال تھی۔ امی نے کہا کہ ہم پھوپھو کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے سلمان کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی سے بچ سکے، ورنہ پھوپھو تو یقیناً پھوپھا بشیر کو یاد کر کر کے بیمار پڑ جائیں گی۔ میری پھوپھو بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور بولی، ہاں ٹھیک رہے گا، سلمان کو یہی میرے پاس چھوڑ دو۔ میرے والد نے کہا، سلمان یہی رہے گا اور میں اس کا داخلہ یہی کسی قریبی اسکول میں کروا دیتا ہوں اور اس کی تعلیم پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ پھوپھو نے فوراً جواب دیا، بھائی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سلمان میرے بچوں کی طرح ہے اور میں اکیلی جان اتنے پیسے کا کیا کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے پھوپھو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے خرچے کا سوچیں، لیکن میرے والد نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ خود تمام خرچہ اٹھائیں گے۔ اس طرح میں پھپھو کے ساتھ رہنے لگا اور وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کچھ عجیب واقعات پیش آ رہے تھے اور ان واقعات نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ویسے تو میری پھپھو کا گھر کافی بڑا تھا جس میں 4-5 کمرے تھے، لیکن جب میں الگ کمرے میں سونے کے لیے جاتا تو پھپھو کہتی، سلمان اکیلے میں مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، تم ایسا کرو کہ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ میں نے پھپھو کی بات مان لی اور ان کے کمرے میں سونے لگا۔ اپنے بیڈ کے پاس پھپھو نے میری ایک چارپائی لگا دی تھی۔ میں نیند کا بہت پکا تھا، ایک تو عمر ہی ایسی تھی، دوسرا صبح اسکول بھی تو جانا ہوتا تھا، واپس آ کر بھی میں مصروف رہتا تھا، اسکول کا کام کرتا اور پھر پھپھو کے لیے بازار سے سامان لا کر دینا اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، اور اسی طرح میرا دن گزر جایا کرتا تھا۔ پھپھو سارا دن مجھ سے گپ شپ کرتی رہتی، بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھل مل چکی ہے۔ دن تو یوں ہی گزر جایا کرتا تھا، لیکن ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے اب نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آج چھٹی تھی اور میں دیر سے اٹھا تھا، اس لیے نیند پوری ہو چکی تھی شاید۔ آنکھیں بند کیے مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک میری پھپھو اپنے بیڈ سے اٹھیں۔ انہوں نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور اس کے بعد ان کا رخ کمرے کے واش روم کی طرف تھا۔ حالانکہ دن بھر کبھی میں پھپھو کو 2 بیٹے کے بغیر نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے سامنے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں سو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئیں تو ان کے بال گیلے تھے
पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहाकर आई हूं। सर्दियों का मौसम था और मैं रजाई में घुसा हुआ था, लेकिन पप्पू इस वक्त नहाकर आई और बुरी तरह कपकपा रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि आधी रात को कौन नहाता है। अगर नहाना ही था तो दिन के वक्त धूप में नहा लेते, ना कि उस वक्त। पप्पू फौरन अपने बेड पर लेट गई और रजाई ओढ़कर सो गई। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, मगर अजीब महसूस हुआ। सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो खुद को रोक ना पाया और पप्पू से पूछ ही लिया, पप्पू, आप आधी रात को नहाने क्यों गई थी? मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, फिर कुछ गड़बड़ा गई और हकलाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन इतनी सर्दी में रात के वक्त नहीं नहाना चाहिए, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। पप्पू मेरी बात सुनकर सर झुकाकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, कुछ नहीं होता मुझे। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। वो कहने लगी, तुम रात को जाग रहे थे क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं सुबह देर से उठा था, इसलिए रात को नींद ही नहीं आ रही थी। इसी तरह पप्पू से बातचीत के दौरान ने नाश्ता खत्म किया और स्कूल चला गया। लेकिन जब स्कूल से वापस आया तो देखा कि पप्पू खोई खोई सी है, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, बल्कि यहाँ गांव में यही रवाज था कि सभी घरों के दरवाजे दिन के वक्त खुले रहते थे और रात को बंद किए जाते थे।